حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ انفال کی یہ دوسری اور تیسری آیت ہے جس کے ذیل میں آپ حضرات سامنے مسلسل گفتگو جاری ہے، اور ذکر الہی کے عنوان سے ان چند دنوں میں آپ کے سامنے باتیں میں نے بیان کی، اور پھر اگلا مرحلہ جو تھا وہ آیات کا تھا. کل میں نے عرض کیا کہ جو آیت ہے وہ نشانی کا معنی ہے. اس کا نشانی کسی چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے. آپ نے کہا کہ سورج اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی آیت ہے، چاند اللہ کی آیت ہے. اس لیے کہ یہی سورج اور چاند تھے، یہ ستارے تھے، یہ اقوام ان کو اپنا رب مانتی تھی. یعنی ان میں کچھ تھا، کچھ ایسی طاقت تھی، کچھ ایسی قوت تھی کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان اس سورج کو، چاند کو، ستارے کو، درخت کو، ہر طاقتور شے کو اللہ کی نشانی مانتا تھا. اور غلطی یہیں پر ہوئی کہ جب آیت کو، میں لفظ بدل رہا ہوں، اسی آئینے کو یا اس آئینے میں تصویر کو، اس حقیقت کو مان لیا. کہا یہ تصویر وہی حقیقت ہے. اور یہ تاریخ میں غلطی ہوئی، ایسی غلطی کہ جس کو پھر شرک کہا گیا، کفر کہا گیا. تو آئینہ ہے، آئینے میں تصویر ہے. تصویر جو کل بات رہ گئی تھی، تصویر کسی واقعیت کی تصویر ہے. تصویر الگ شے ہے، وہ واقعیت الگ چیز ہے. اب جیسے مثال طور پر یہ آئینہ، شیشہ لگا ہے. اب شیشے میں کچھ نہ کچھ تصویریں آپ کو نظر آئیں گی. آئینہ ہو، اس میں تصویریں نظر آئیں گی. تو یہ شیشہ، آئینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیشہ، اس شیشے میں جو امیجز آ رہی ہیں، دروازے میں جو تصویریں نظر آ رہی ہیں، پرچھائیاں، سائے نظر آ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کوئی واقعیت باہر ہے، اس کے باہر. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ تصویریں جو آئینے میں نظر آ رہی ہیں، یہ آیت ہے. اگر ہم
ان تصویروں کو جو ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے، شیشے میں نظر آ رہی ہیں، اس کو ہم انہی حضرات کی تصویریں ہیں وہ مان لیں کہ یہ وہی لوگ ہیں، باہر کچھ نہیں، یہی حقیقت ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ یہ نشانی بتا رہی ہے اور عقل سہارا دے گی کہ تمہیں اس امیجز سے، تصویروں سے، ان آیات سے کسی تک پہنچنا ہے۔ اگر انسان ان آیات پر رک گیا اور ان کو حقیقت مان بیٹھا، اس کی جو واقعی ہے، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا میں آیات بھیجی ہیں، نشانیاں ہیں۔ سورج نشانی ہے، چاند نشانی ہے، یہ ارض و سمان نشانیاں ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ہماری آیات ہوں گی۔ سنوریہم آیاتنا، توجہ کیجئے گا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سب آیات اللہ ہیں۔ اس لیے علماء کو جو علم کے بہت درجے پر فائز ہوتے ہیں اور آپ کو، عوام کو، اپنے مقلدین کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، اس لیے ان کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ یا روح اللہ مع من نجالس، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، ہمارا فرینڈ سرکل کیا ہو، حلقہ احباب کیا ہو؟ 3 چیزیں بیان کی۔ ایک چیز یہی فرمائی تھی کہ دیکھو میرے حواریوں، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ ہم نشین ہو جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ علماء، یہ مراجع کرام، یہ مجتہدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اس لیے جس طرح چاند و سورج آیات اللہ ہیں، جو کہ ایک ایسی شے ہے جو انسان نہیں ہے، جامد ہے، غیر ذوی العقول ہے، تو بطریق اولا وہ چیزیں جو عقل مند ہو، بشر و اشرف المخلوقات میں سے ہو اور اللہ تک پہنچانے کا کام کرے، وہ آیات اللہ ہوں گی۔ لیکن ان تمام نشانیوں میں سے سب سے عظیم نشانی کیا ہے؟ سورہ نبا 30 پارے کا پہلا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ کس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت عظیم نبا۔ نبا کہتے ہیں بڑی خبر، اسی نبا سے نبی نکلا ہے، کیونکہ یہ نبی بہت بڑی خبر لے کے آتا ہے، نبوت اسی سے ہے۔ تو عن النبأ العظیم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں بہت عظیم خبر کے بارے میں۔ خود نبا بھی بڑی خبر ہے، اس کے ساتھ صفت بھی آ گئی عظیم، یعنی بے حد بڑی اور عظیم خبر کے بارے سوال کرتے ہیں۔ یہ کون سی خبر ہے؟ امیر مومنین سے جب سوال کیا کہ مولا بتائیے یہ قرآن میں نبأ العظیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں واللہ، مولا کو قسم کی ضرورت نہیں، ہم مان لیں گے مولا، لیکن پھر بھی عظمت کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ قسم خدا کی، ما للہ نبأ اعظم منی، قسم خدا کی، قسم خدا کی، اللہ کی نشانیوں میں سے، خبروں میں سے کوئی اتنی بڑی عظیم خبر نہیں جتنا عظیم خبر میں ہوں۔ فرماتے ہیں ولا للہ آیۃ اعظم منی، اور قسم خدا کی اللہ کی آیات میں سے سب سے عظیم اور بڑی آیت میں ہوں۔ آیات اللہ، اسی لیے آیت اللہ کی ایک اور تفسیر بیان ہوا کہ امام فرماتے ہیں کہ قسم سے انا آیت الکبریٰ، آیتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، عربی زبان آپ لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں، ایک آیت ہے، دوسری آیت ہے،
آیت لفظ مؤنث کا ہے، مذکر کا نہیں ہے. ہم نے کہا صغیر چھوٹا، جو کہ لفظ مذکر ہے. لہذا جب آپ کمپیئر کریں گے دو صغیر چیزوں کو آپس میں، تو ایک چیز جب زیادہ چھوٹی ہوگی تو ہو جائے گی اصغر. امام حسین کے 3 بیٹے، تینوں کا نام علی، تینوں کا نام علی. اب یہ بھی غلط تصور ہمارے معاشرے میں کہ اگر کسی دور رشتہ دار کا بھی نام علی ہو تو ہم اپنا بچے کا نام علی نہیں رکھتے. یہ غلط ہے. جب ظالم نے امام سجاد سے پوچھا تھا کہ جب پوچھا کہ یہ کون ہے خطبہ دے رہا ہے، کہا اس کا نام علی ہے. کہا علی؟ ہم کو تو خبر پہنچی تھی کہ علی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، حسین کے بیٹے علی بن حسین کو. کہا نہیں، یہ ایک اور علی ہے. امام سجاد سے خطاب کر کہتا ہے کہ آخر کتنے علی ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو اگر اللہ کئی اور لڑکے دیتا تو سب کا نام امام علی رکھتے. تو سنت حسین یہ ہے کہ نام علی زندہ رہے. ایک سلمان پڑھے علی، سب کے نام علی رکھے گا. تو یہ جو علی ہم نے کہا اور اصغر علی ہے، دوسرے علی ہے، تیسرے علی ہے. ایک علی ہے جو بڑے ہیں، کبیر ہے، لیکن وہ اس بڑے سے اکبر ہے. یہ بیچ والے کے نسبت یہ اصغر ہے. تو علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، جو کہ لفظ مذکر تھا. آیت مؤنث لفظ ہے تو اس کے لیے اکبر استعمال نہیں ہوگا، اصغر استعمال نہیں ہوگا. عربی گرامر کے حساب سے اس کا اسم تفضیل اب اس کے وزن کے حساب سے بنے گا. فعلا کا وزن، اب بارہ جو جانتے ہیں ان کو اس میں مزہ آئے گا، لیکن ایک نقطہ بارہ یہ تو جو آیت ہے لفظ مؤنث کی ہے. تو اگر کئی آیتیں ہوں، ایک آیت بڑی ہو ایک آیت چھوٹی ہو، تو جو بڑی آیت ہے اسے کہیں گے آیت کبرا، جو چھوٹی ہو وہ آیت صغرا. نہیں، یہاں پہ ذہن بھی نہیں کہ یہاں پہ مزاج ابھی وہی ولائی مزاج ہے. دیکھیے ابھی میں نے علی کی مثال دی، آپ سمجھ گئے. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. اسی طرح جامع امام حسین کے اولادوں میں جو لڑکیاں تھیں سب کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ کبرا بڑی والی فاطمہ، فاطمہ صغرا چھوٹی والی فاطمہ. بات واضح ہو گئی. تو آیت بڑی والی یعنی اکبر کی جو مؤنث ہوگی کبرا، اصغر کی مؤنث صغرا. تو وہ جو آیتیں ہیں اللہ کی، یہ جو آیات ہے اللہ کی، زمین، آسمان، چاند، سورج، جتنی بھی آیات ہیں جو اللہ تک نشاندہی کرتی ہیں، اس میں جو سب سے بڑی آیت ہے آیت الکبرا، وہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں، امام فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں آیت الکبرا ہوں. تو یہ جو آیات کی بحث ہے بہت اہم بحث ہے، بے حد اہم بحث. کیوں؟ اس لیے یہی آیات آپ کو اللہ تک جوڑنے کا کام کرتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. تو جتنی بڑی آیت ہوگی اتنا قوی ایمان ہوگا. اگر آیت چھوٹی ہے تو چھوٹی ہدایت دے گی، آیت اوسط ہے، وسطی ہے، تو اس حساب سے آپ کو ہدایت دے گی. اسی لیے آیت اگر چھوٹی ہے، صغرا ہے، تو صغیر ایمان آئے گا. اگر آیت متوسط ہے تو متوسط پیمانے کے حساب سے آپ کا ایمان بڑھے گا. لیکن اگر آیت الکبرا ہے تو یہ آیت الکبرا کسی معمولی صاحب ایمان کی دلالت نہیں کرے گی. یہ آیت الکبرا کل ایمان کی طرف لے جائے گی. یہ آیت الکبرا وہی ہے کہ جس کو رسول خدا نے فرما دیا تھا کہ پروردگار گواہ رہنا، اب وہ عمر بن عبد الوہاب کے سامنے جا رہا ہے جو کل ایمان ہے. تو کل ایمان کے سامنے کل کفر ہے.
تو جب بھی آپ کے سامنے زمانے میں جب بھی کل ایمان کا لفظ آئے تو کل ایمان وہی ہو سکتا ہے جو آیت اللہ ہوگا اور آیت اللہ میں آیت اللہ الاکبر ہوگا. اگر وہ آیت الکبریٰ ہے, بڑی والی آیت ہے کہ جس کا کنیکشن کل ایمان سے ہے, بس وہی زمانے کا کل ایمان ہے, ورنہ تسامح ہے, حقیقت نہیں اس جملے میں. سلوات پڑھیں محمد بہت سے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ زمانے کل ایمان ہے. کل ایمان غیر معصوم نہیں ہو سکتا. زمانے کے حسین ہے, تسامح ہے, غلط ہے, کج روی ہے, کج فکری ہے, صحیح عقیدہ ہے. یہ قیاس کرنا معصوم کا غیر معصوم سے, یہ قیاس مع الفارق ہے. مع الفارق کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہیں آپ جیسے ہیں, آپ جیسے ہیں, آپ جیسے ہیں, میں نے آپ سب ایک دوسرے کا قیاس کر دیا, قیاس کمپیئر کر دیا. کیوں کمپیئر کیا میں نے؟ کیا تھے کہ کمپیئر کیا میں نے دیکھا یہ بھی کالا لباس پہنے, آپ بھی کالا لباس پہنے, تو آپ لوگ برابر ہو گئے. یہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, دونوں انسان ہے, برابر ہو گئے. یہ ان جیسے ہیں انسانیت میں, یہ دونوں ایک جیسے ہیں, کالے لباس پہنے ہیں, یہ دونوں ایک جیسے ہیں, ایک انداز سے بیٹھے ہیں, یہ دونوں ایک جیسے ایک ہی ملک کے ہیں. کوئی وجہ شبہ ہو تو آپ کمپیئر کیجئے. یہ زمانے کا حسین کہہ دینا, کل ایمان کہہ دینا, یہ غلط تصور ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ انا بشر مثلکم و بس. ہم جب آیت لیتے ہیں تو ان لوگ اتنا آیت نہیں لیتے کہ لا تقربوا الصلاۃ. یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے پاس مت جانا, ہمیں نماز چھوڑ دی. رسول نے جواب دیا کہ میں نے یہ بھی تو پڑھا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب نشے کے عالم میں ہو نماز تک مت جانا. یہی نشہ ادھر بھی آ گیا ہے. انا بشر مثلکم, رسول نے کہا ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. انا بشر مثلکم, تم جیسا بشر ہوں. لیکن آپ نے آگے کی آیت نہیں پڑھی, وہاں سکارا چھوڑا, یہاں وحی کی لفظ چھوڑ دی. انا بشر مثلکم یوحی الی, میں بشر ہوں, لیکن اتنا فرق ہے کہ میں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا سے کنیکٹڈ ہوں. ہم پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ لفظ وحی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بتا رہی ہے کہ دیکھو رسول کو اور آل رسول کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا, یہ تم جیسے ہیں ہی نہیں. ان کا دیکھنا الگ ہے, ان کا بولنا الگ ہے, ان کا سننا الگ ہے, ان کا بات کرنا الگ ہے, ان کا چلنا الگ ہے, ان کا وجود الگ ہے. تمہارے وجود کا سایہ ہے, رسول خدا کا سایہ نہیں ہے. رسول خدا کے جسم کے خصوصیات میں سے یہ تھا کہ رسول خدا کا سایہ نہیں تھا. خصوصیت ہے, ہمارا اور آپ کا سایہ ہے, رسول خدا کا سایہ نہیں ہے. ہم اور آپ صرف آگے دیکھ سکتے ہیں. ہماری قوت باصرہ کی بس طاقت کیا ہے کہ جو آگے کا حصہ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں خبر نہیں ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمیں پیچھے خبر نہیں ہے. دیکھیے عقائد میں کتنا فرق تھا, زوجات میں کتنا فرق تھا. ایک زوجہ جناب ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا, یاد رکھیے گا
یہ لفظ ام المومنین سنتے ہی آپ کا دل پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. کوشش کیجئے جب بھی ام المومنین کا لفظ آئے تو ذہن میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. بات پڑھی محمد والے. یہ بہت احترام, لحاظ اور حفظ مراتب رکھیے آپ. اس کی وجہ بیان کرنے والا ہوں. تعجب ہوتا ہے, مجھے واقعی تعجب ہوتا ہے. لفظ ام المومنین سنا ذہن کہیں چلا جاتا ہے آپ کا. ام المومنین سب سے پہلے کون تھا؟ سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی. ام المؤمنین جناب خدیجہ, اور جہاں آپ کا ذہن چلا جاتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے. ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا. یا رسول اللہ, آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. جب پہلی وحی آئی ہے, پورا مکہ آپ کا دشمن ہے ساتھ میں آپ کا, لیکن سب سے پہلے ذات مولا کو چھوڑ کر مولا علی علیہ السلام نے اظہار ایمان کیا تھا. ایمان لے کر نہیں آئے تھے ساتھ میں آپ پر. یہ میں موضوع خلاص کروں گا. سب سے پہلی ذات جس نے مطالب سن کر اقرار کیا وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات تھی. اور ایسا ایمان کہ یا رسول اللہ میری ساری دولت اسی وحی پر جو آپ پر آئی ہے اس کے تحفظ میں قربان ہے. یہ ایک ام المومنین اور ایک وہ ام المومنین جو آپ کے ذہن میں ہے, ان کا قصہ سن لیجئے. میں نے بھی کیا کہا, خویس باصرہ میں فرق ہے ہمارے اور ان میں. ہم صرف آگے کا دیکھتے ہیں. کہتی ہیں کہ رسول خدا جب بھی آتے تھے تو ہم لوگوں پہلے سلام کر لیتے تھے. اس دفعہ میں نے یہ طے کر لیا کہ اب جب حضرت آئیں گے تو ہم ان کو پہلے سلام کریں گے. بچپنا ہے. یہ ہے. اب کہا یہ تھا کہ بہت کم سن جی, ٹھیک ہے کم سنی ہے, آپ کم سنی مان لیجئے. کہتی ہے جب آئیں گے تو ہم پہلے سلام کریں گے, اور دروازے پیچھے جا کے چھپ گئی. رسول خدا تشریف لے کے آتے ہیں, جیسے ہی دروازہ کھولا سلام علیکم, خفا ہو گئی. یا رسول اللہ ہم تو چھپے تھے کہ آپ کو پہلے سلام کریں گے. کہا اے فلاں کیا تم کو نہیں معلوم کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. عقائد کی منزل ایک اور سن لیجئے جلدی سے, روایت مختصر, اور یہ ہمارے منابع میں نہیں ان کے منابع میں بھی ہے. یا رسول اللہ بتائیے, اب کل میں نے واقعہ بیان کیا کہ اللہ کر کیا رہا ہے, وہ ذہن نشین ہوگا آپ کے. انہی نے سوال کیا کہ اللہ ہے کہاں. کیا اللہ چھت پر بیٹھ کر ہماری باتیں سنتا ہے؟ آپ عقائد کے اور اس فکر کی اگر آپ تحلیل کیجئے تو اندازہ یہ ہوگا کہ خود ان کے فعل سے صحابیت کی بطلان نظر آتا ہے کہ صحابی ہونا معیار نہیں ہے. تم چاہیے کیوں نہ بن جاؤ, تمہیں صحابی ہونے کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے, اہلیہ بننا ضروری نہیں ہے. تو انا بشر مثلکم, میں سرا ڈھونڈ رہا تھا, سرا ہو گیا تھا, مل گیا کہ باتیں چل رہی تھی کہ کل ایمان وہ ہیں, زمانے کے حسین وہ ہیں. ہم نے عرض کیا ایسا نہیں ہے, قیاس معل فارق ہے. مثالیں دیں
فرق بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ذہنیت میں وہی فکر ہے کہ انا بشروں والی منزل ہے، اس لیے وہ ان جیسے ہیں، وہ امام حسین جیسے ہیں، وہ امام علی جیسے ہیں، وہ فلاں جیسے ہیں، تشبیہات ہو رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن دو کو کمپیئر کیا جا رہا ہے وہ غیر معصوم غلط ہے، نہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تشبیہ دینے کی بات کر رہا ہوں۔ تشبیہ نہیں دینا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مع الفارق ہے اور قیاس مع الفارق غلط ہوتا ہے۔ فرق یہی ہے کہ ان کا دیکھنا الگ، دو روایتیں بیان کی، ہمارا دیکھنا الگ، ان کا سننا الگ ہے، ان کی قوہ سامعہ الگ معیار پر ہے۔ ہم لوگوں کو اس دیوار کے پیچھے کیا بات ہو رہی نہیں معلوم، ان ہستیوں کو یہاں بیٹھ کر وہاں کیا ہو رہا ہے وہ سب معلوم ہے۔ دلیل دیں، جناب رسالت مآب معراج پہ گئے، کتنی بار معراج ہوئی ہے؟ کئی بار معراج ہوئی ہے۔ اب عقائد کہ میں آج کل بہت توجہ دے رہا ہوں تو اب یہ بھی نکتہ سن لیجیے، عقائد کی باتیں ہیں، روایات دلیلیں سب روایات ہیں۔ کئی بار معراج ہوئی ہے، سب سے پہلی بار رسول خدا کب معراج ہوئی؟ میں نے روایت پڑھی نہیں لیکن اپنے استاد سے سنی ہے، مرجع استاد فرماتے ہیں سب سے پہلی معراج رسالت مآب کو ولادت کی فوراً بعد ہو گئی تھی۔ یعنی ان کی ولادت اور ہماری ولادت بھی الگ ہے، ہماری ولادت کا انداز کچھ اور ہے، ان کی ولادت کا انداز کچھ اور ہے۔ ولادت ہوتی معراج، اب رسول خدا معراج پہ گئے، معراج پہ کیا باتیں وہ الگ فضائل کی منزلیں، معراج ہو گئی، دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل تک پہنچے، اور جب واپس آئے ہیں تو معراج اچھا ہوئی کہاں سے یہی معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، اور اس پہ آپ لوگ للہ، یعنی یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، آپ سے پھر میں کہہ دوں، شاید آپ لوگ پہلی بار سنے اس بات کو، خود مطالعہ کیا کیجیے۔ مطالعہ نہیں اگر آپ کریں گے تو آپ کے ایمان کو چور لے جائیں گے، بچے گا نہیں آپ کا ایمان۔ یہ روایات کہہ رہی ہیں، آپ سن چکے ہیں، آخر الزمان ہے، روایت کری ایمان آدمی گھر سے لے کے نکلے گا، واپس آئے گا ایمان غائب ہو چکا ہوگا۔ خود مطالعہ کیجیے۔ جب واپس آئے ہیں اور معراج ہوئی، کہاں سے ہوئی ہے؟ تاریخ کی بڑی عظیم ہستیاں گزری ہیں، اب بارہ انشاءاللہ کل اس کو عرض کروں گا کہ عظیم ہستیوں کیا کیا ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے جب معراج سے واپس آئے، یا علی آپ کو معلوم ہے میں کہاں گیا تھا؟ کہا رسول اللہ معلوم ہے کہاں گیا؟ یا رسول اللہ، جملہ ہے روایت کا، یا رسول اللہ آپ وہاں کی خبر دیں گے یا میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا تھا؟ اگر ایجاد ہو تھوڑا سا بیان کرنے کی سلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ذکری ایسا ہے کہ وقت کہاں چلا جاتا ہے معلوم نہیں ہوتا۔ تو ان کی قوہ باصرہ الگ، ولادت الگ، اور ان کی سماعت بھی الگ، یہاں سے بیٹھ کے وہاں کی خبریں سب دیکھا سب سنا، حتیٰ روایت میں ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کان یطالع لوح المحفوظ فی مہدہ، اپنے گہوارے میں
لوح محفوظ کا مطالعہ فرماتے ہیں. تو یہ بشر ہیں، سمیٹ لو بات کو، یہ بشر ہیں، یقیناً بشر ہیں. اگر بشر نہ ہوتے تو ہمارے لیے حجت نہ ہوتے، اس لیے یہ بشر ہیں. لیکن کیونکہ بشر ہیں ساتھ میں حجت بھی ہے، لہذا وحی کی منزل پر ہے. اگر وحی کی منزل نہ ہوتی تو یہی گمان ہوتا جو آج چل رہا ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں. یہ ہم جیسے نہیں ہیں، قیاس مع الفارق ہے. قیاس کر رہے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. تو عزیزان گرامی، جہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسی بات نظر آئے، توجہ، کہیں پر بھی ایسی بات نظر آئے کہ جہاں پر معصوم کو غیر معصوم سے جوڑ دیا جائے، سمجھ جائیے یہ اس مکتب کے ماننے والے ہیں جو صرف انا بشر مثلکم کی منزل پر رکے. ہماری منزل وہ ہے کہ آیت کو پورا لیتے، آدھا نہیں لیتے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ آیات ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان مومنین پر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر سے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ وہی ہیں جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتے ہیں. اس میں زیادتی ہوتی ہے، جتنی بڑی آیت اتنا ہی زیادہ ایمان. ہم لوگ آیت الکبریٰ کے ماننے والے ہیں، لہذا ایمان اتنا ہی قوی ہے. یہ جو نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں الگ الگ انداز کی ہوتی جو میں نے کل عرض کیا تھا. شدید، ضعیف، محکم اور تھوڑی بہت ضعف کے ساتھ. ضعف اس نشانی میں نہیں ہے کیونکہ اس شخص کے لیے نشانی ہے جو اتنا ہی سمجھ سکتا ہے، اس لیے اس کی نشانی رکھی گئی ہے. امام حسین علیہ السلام ایک بہت بڑی نشانی تھے. جو یہ اللہ کی آیت مدینے سے نکلی اور جلوگر ہوتی ہوئی اللہ کے گھر تک پہنچی، اور پھر مکے سے نکلی اور یہ آفتاب ولایت وہاں سے طلوع کیا تو کربلا میں غروب کیا. میں آج ایک شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیجئے. یہ وہ صحابی ہے کہ جس کا تذکرہ کم ہوتا ہے. ایسے اصحاب امام کے مقتل میں ان کے بارے میں کم گفتگو ہوئی ہے. جب مختصر مصائب ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ مزاج یہ ہے کہ ہمیں آپ کو رلانا ہے. یہ غلط ہے. ایک بہت عظیم شخصیت قوم میں مرجع تھے، ان کی تقریر ہوتی تھی. ان کے بیت میں، ان کے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا گیا. ایک بہت بڑے خطیب کو بلایا گیا اور ایک بہت بڑے مداح کو بلایا گیا. ایران میں، عراق میں یہ کہ خطیب الگ ہوتا ہے، مداح الگ ہوتا ہے. خطابت کے بعد مداح رلاتا ہے، مداحی کرتا ہے. عنایت اللہ نے اس مداح سے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، بہت محتاط تھے، جو صحیح بات ہے، جو صحیح مقتل ہے وہ پڑھنا، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا. یہ مداح جاتا ہے اوپر. مجلس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ قتل الحسین بکربلا، اور یہ کہہ کے نیچے جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا، ہم تو رو ہی نہیں پائے. کہا ہماری اس میں وہ نہیں ہے، یہ تو حضرت آقا نے کہا تھا. کہا کہ سرکار ہم تو رونے کے لیے آئے تھے، ہم رو نہیں پائے.
فرماتے ہیں کہ اگر صحیح معرفت ہے تو یہی جملہ تمہارے لیے کافی تھا ہونے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصحاب کا جب بھی تذکرہ ہے، بہت سے اصحاب بڑا مختصر تذکرہ ان کا، لیکن انصاف سے بتائیے کبھی عمر میں ایک بار تم ان کے روئیں؟ تو اگر آپ کے دل اور دماغ تیار ہے تو ایک ایسے شہید کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کا کم تذکرہ ہوتا ہے۔ کون؟ نافع بن ہلال جبلی، نام سنا ہے؟ نافع بن ہلال، یہ وہ شخص ہے کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ امام کے اصحاب، امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، صفین میں نہروان میں شرکت بھی کی اور امام کے بہت چاہنے والے تھے، اور امام نے ان کو جنگ کے ہنر اور فنون جنگ سکھائے تھے۔ قرآن کی تلاوت، قاری قرآن تھے، حافظ احادیث تھے۔ سمجھے نا کیا حافظ احادیث؟ یعنی وہ جو اہل بیت کی احادیث تھی وہ ان کو حفظ تھی، ازبر تھی، نقل کرتے تھے، معارف بتاتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ فنون جنگ امام علی سے سیکھے۔ مقبل کہتا ہے کہ بہترین تیر انداز، نشانے پہ تیر لگتا تھا، نشانے پر۔ کربلا یہ ایک دم سے نہیں پہنچ گیا۔ مکے سے کربلا کے سفر میں امام علیہ السلام سے کئی لوگ کی ملاقاتیں کی۔ کچھ لوگ کوفے سے ملاق ہوئے تھے، جس میں ایک یہی نافع بن ہلال تھے، عبداللہ تھے، ایک اور تھے، اور جناب تیرمہ تھے۔ یہ جب آئے ہیں جناب مسلم کی شہادت سے پہلے وہاں سے نکل آئے تھے۔ پتہ ہے کیوں نکلے تھے؟ معلوم ہو گیا تھا کہ حسین کوفے آ رہے ہیں، کوفے کے حالات خراب ہیں، امام تک اپنے کو پہنچانا ہے، مدد کرنا ہے۔ تیاری پتہ کیا تھی؟ تیاری یہ تھی کہ اپنے سارے تیروں کو زہر نے بجھا کے رکھا تھا اور ہر تیر پہ اپنا نام رکھ کر رکھا تھا۔ شب عاشور، خیام حسینی میں سب محو عبادت ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ یہ جناب نافع سارے اصحاب، دیکھیے اصحاب بڑے بالا مقام اصحاب حبیب مظاہر ہیں، جناب زہیر بن قین ہیں، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں ملتا جو ان کے بارے میں ملتا ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ نافع کا مزاج یہ ہے کہ امام حسین کے پیچھے پیچھے ہیں، اور جب سب محو عبادت تھے تو نافع اس اللہ کی آیت کے پیچھے پیچھے تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ آقا کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ نافع نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے، سب محو عبادت ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور تاریکی میں مقتل قتلگاہ کی طرف جاتے ہیں جہاں دشمن کی فوج ہے۔ نافع نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ خیمے میں عبادت کرتے رہے اور میرا آقا شہید ہو جائے۔ یہ کتنی اچھی سوچ تھی۔ فوراً امام کے پیچھے گئے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا امام کربلا کی زمین پہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، لگتا ہے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آگے گئے ادھر دیکھا، فرات کے پاس گئے۔ میں امام کے پیچھے پیچھے تھا اور دیکھا کہ امام جب آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو امام کو محسوس ہو گیا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ علم امام فوراً پوچھا نافع کیا تم ہو؟ جی آقا، جی تو مولا میں ہوں۔ نافع تم یہاں کیوں آ گئے؟ میں اکیلے نکلا تھا آقا، میں اس لیے آ گیا کہ مجھے خوف تھا کہ یہ دشمن بڑے لعین ہیں، بڑے پست ہیں، جب یہ آپ کو، آپ کے اہل ویال کو اس حالت میں لا کے چھوڑ دیا، فرزند رسول، زہرا کا لال، زمانے کا امام، پانی بند کر دیا، یہ کتنے پست صفت ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ یہاں پہ حملہ ور نہ ہو جائے مولا، میں آپ کے پیچھے پیچھے اس لیے آیا۔ امام فرماتے ہیں خدا تم کو جزائے خیر دے، اے نافع آؤ میرے ساتھ آؤ۔ نافع کا امام نے ہاتھ پکڑا اور نافع کا ہاتھ
اے نافع آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں میں کیا دیکھ رہا تھا. اے نافع دیکھو جو یہ میں جگہ بھی تمہیں دیکھ رہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم گرے گا. اے نافع وہ جو آگے میں گیا تھا نا وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر گھوڑے سے گرے گا اور سینے میں برچھی کھائے گا. اے نافع دیکھو وہ جو ترائی ہے نا وہاں بھی میرا بھائی عباس گرے گا, ہاتھ قلم ہو جائیں گے. امام حسین ہر شہید کی جگہ بتا رہے ہیں لیکن محسوس یہ ہوا نافع سن نہیں رہے. نافع کی توجہ امام کی طرف نہیں ہے. نافع نہیں جواب دیا. نافع میں تم سے بات کر رہا ہوں, جواب نہیں دیا. نافع کہاں ہے تمہارا ذہن؟ جی آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں. کہا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں لیکن مقتل سے مجھے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. اے نافع تم نے آواز سن لی, یہ نشانی دیکھ لی, یہ آیت سن لی, دیکھ لی. ارے یہ میری تو پیاری ماں ہے جو میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے. میرا حسین یہاں گرے گا. اجرکم علی اللہ. آپ کے ذہن تیار ہو گئے, آنکھوں سے آنسو نکل آئے, آپ مصاب ہو گئے. نافع امام کے ساتھ ساتھ ہیں. امام نے عجیب جملہ کہا اے نافع میرے قریب آؤ. نافع قریب آئے. مولا نے کہا اے نافع وہ دو پہاڑ دیکھ رہے ہو, وہ ٹیلے دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا ٹیلے میں دیکھ رہا ہوں. مولا نے کہا کہ تم تاریکی دیکھ رہے ہو شب کی؟ ہاں مولا میں دیکھ رہا ہوں. کہا نافع کتنا اچھا ہو کہ تم اس تاریکی کے بہانے, اس تاریکی کے سہارے اپنی جان کو بچا کے چلے جاؤ. نافع میں پھر سے اپنی بیعت کو تم پر سے اٹھاتا ہوں. یہ جملہ سننا تھا. نافع کے گھٹنے سست ہو گئے, پیر کانپنے لگے, زمین پہ گر گئے, قدموں کو تھام لیا, قدموں کا بوسہ دینا شروع کیا. مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے 1000 درہم کی تلوار خریدی ہے, میں نے تیر خریدے ہیں, میں نے گھوڑا خریدا ہے. قسم خدا کی جب تک کہ یہ تلوار دشمن پہ نہ برساؤں, جب تک کہ یہ تیر اس ترکش سے خالی نہ کر دوں وہاں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے آپ کیسے ہی بات کر رہے ہیں؟ مولا خوش ہوتے ہیں, سینے سے لگایا. اے نافع مجھے پتا ہے تمہارا امتحان لے رہا تھا. اللہ یہ امام زمانہ کا دستور ہے کہ جب تم قریب ہو جاؤ گے تمہیں اور صاف و شفاف کریں گے. جتنا ہی قریب ہوگے اتنا ہی سخت امتحان لیں گے. اجرکم علی اللہ. نافع بڑھے, صبح نمودار ہوئی, رات کو وعدہ کیا تھا, آج وعدے کا وفا کرنے کا دن آ گیا. بس منزل تمام. امام نے اصحاب کو اذن دینا شروع کیا. نافع کو اذن ملا. بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ ایک جوان تھا, ضعیف نہیں تھا, جوان تھا, جس کی نئی شادی ہوئی تھی, بیوی کے ساتھ آیا تھا. جب یہ اذن لے کے بڑھے ہیں تو زوجہ نے کہا کہ اے نافع ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہم سے بیاہ کیا ہے, یقیناً تمہارے آقا ہیں, ہمارے آقا ہیں, لیکن کوئی ہمارا مددگار نہیں. تم چلے جاؤ گے, ہمیں کسی کے سہارے تو چھوڑو. نافع کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت میں اپنے آقا میں محو ہوں, میں ہوں میرا آقا ہے, مجھے اس راہ نجات میں رکاوٹ نہ بننا. کہا میرا کیا ہوگا؟ کہا مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا اطمینان رکھ کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا, اپنے آقا سے ملحق ہو جاؤں گا. اتنا اطمینان رکھ کہ جہاں جہاں یہ بیویاں جائیں گی وہاں تو بھی رہیں گی. گھبراؤ مت, تم ان بیویوں کے حوالے ہو. اے نافع تمہیں نہیں پتا بعد قتل شاہ ان بیویوں کا کیا ہوگا. نرغ یادہ میں یہ گھیری جائیں گی, خیمے جلائے جائیں گے, چادریں چھینی جائیں گی. اجرکم علی اللہ. مجلس تمام, تہمت تمام. نافع کو اذن ملا, گھوڑے پہ سوار ہوئے
اور حملہ کیا. ایک کے بعد ایک تیر مارا, سارے 3 نشانے پہ لگے, ہر تیر سے ایک آدمی کو واصل جہنم کیا. لڑتے گئے یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا کہ اس کو ایسے نہ مارو, ہر طرف سے گھیرو. نرغ آدم جوان گھرا, منافق گھرے. دشمن نے چال چلی, نئی چال تھی, ابھی تک اس طرح شہید نہیں ہوا تھا کوئی. ہم نے کیا کہا, پرسہ دینا امام حسین کو. ان کی ماں کون ہے, ان کے والد کون ہیں, یہ کس قبیلے سے ہیں, ہمیں ان کو پرسہ نہیں دینا ہے, ہم کو آقا حسین کو پرسہ دینا ہے. یہ وہ شہداء ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ اتنے باوفا اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. امام کو پرسہ دینا ہے. عجیب انداز ہے. دشمن نے گھیرا, دشمن نے ان کے بازوں کی طاقت کو محسوس کیا کہ تیر چلا رہا ہے جوان. حکم ہوا کہ اس کے بازوں کی ہڈیوں کو توڑ دیا جائے. دشمنوں نے تیر و تبر لے کے آگے بڑھے, نیزے لے کے آگے بڑھے. حملہ تلوار سے بھی کیا, گر سے بھی کیا, پتھر بھی مارے. روایت کہتی ہے, مقتل کہتا ہے کہ نافع کی جب بازو کی ہڈیاں چور چور ہو گئی تو ہاتھ شل ہو گئے. ادھر ہاتھ شل ہوئے, دشمن نے پکڑ لیا, گرفتار کر کے عمر سعد کے سامنے لا کھڑا کیا. عمر سعد نے کہا, اے جوان, بڑی شجاعت دکھا رہا تھا, اب بتا کہ تیرا تیز شجاعت کہاں ہے. نافع نے جواب دیا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا کہ اے ملعون, تو مجھے شجاعت جو مجھے تشجیع کر رہا ہے. اگر میرے ہاتھ نہ ٹوٹے ہوتے تو میں اسی طرح لڑتا رہتا. یہ کہنا تھا کہ عمر سعد کہتا ہے کہ اس کی باتیں ایسی ہیں کہ فوج میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے. اے شمر, آگے بڑھ, اس کا کام تمام کر دے. شمر آگے بڑھتا ہے, سر و تن میں جدائی کرتا ہے, اور اس طرح نافع شہید ہوتے ہیں. ادھر نافع شہید ہوتے ہیں, ادھر اس کی بیوی خیمے سے جو دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ غش کا کے گرتی ہے. میں کہوں گا کہ اے بیوی تم صبر کرو, تم نے ابھی ایک شہید دیکھا ہے, اپنا ایک جوان دیکھا, برداشت نہ کر سکی. یہی ایک دل ہے عورت کا جو ہر ماں کے دل میں ہے, ہر عورت کے دل میں ہے. بنی ہاشم کی عورتیں بھی ہیں, لیکن اللہ نے عظمت خاندان بنی ہاشم, وہ عورتیں جنہیں نے اپنے 18 جوانوں کو دیکھا, سب کی گردنیں کٹتی دیکھی, شہید ہوتا دیکھا, کس عالم میں صبر کیا ہوگا, کس طرح عظمت. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بعد الحسين